رانا ثناء اللہ صاحب، آج کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ ہم نے شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی اچھی خبر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میری طرف سے بھی آپ کو بھی اور تمام سامعین اور ناظرین کو نیا سال مبارک۔ اور یہ آپ نے بہت یعنی ایک اچھا جسچر کے ساتھ آپ نے نئے سال کا جو ہے وہ آغاز یا نئے سال کو خوش آمدید کہا ہے کہ آپ نے اچھی خبریں ڈھونڈ کے تو ان سے جو ہے نا وہ آپ آغاز کر رہے ہیں چاروں صوبوں سے۔ اور میری اس بارے میں یہ رائے ہوگی کہ اچھی خبریں جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہیں، لیکن ہم دراصل میڈیا میں اور خاص طور پہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں ان میں ہم اچھی خبروں کو جگہ کم دیتے ہیں، اور باقی جو سیاسی طور پہ جو مارا ماری اور ایک دوسرے کے خلاف جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، زیادہ سپیس ملتی ہے۔ تو یہ اچھی خبریں جو ہیں انشاءاللہ تعالی جس طرح سے 2025 میں ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹریک پہ آ چکی ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، تو اس لیے امید کی جانی چاہیے کہ 2026 جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ مزید استحکام کا سال ہوگا۔ عامر ڈوگر صاحب، آپ تو خیر اپوزیشن میں ہیں، تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اچھی خبر نہیں دے سکتی، یعنی کہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف قابل اعتراض زبان کا استعمال بند کر دیں گے، لیکن آپ کے ساتھ اگر حالات اچھے ہوں گے تو آپ اس طرح کی اچھی خبر دیں گے۔ لیکن کیا آپ تمام تر جو بھی آپ کے ساتھ حالات ہیں اس کے باوجود کوئی اچھی خبر دے سکتے ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب، میری طرف سے آپ کو، رانا صاحب کو اور اس پروگرام کے دیکھنے والوں کو، پوری قوم کو نیا سال مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ نیا سال پاکستان کے لیے استحکام، سکون اور خوشحالی کا سال ہو، اور اس سال میں ہماری جو جدوجہد ہے اس کو اللہ کرے کہ ثمرات حاصل ہوں۔ آپ نے اچھی خبروں کے ساتھ آج کے اس سال کے پہلے دن کے پروگرام کا آغاز کیا، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ جس طرح 2025 کا سال گزرا، بالخصوص جو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ تحریک انصاف کو بنایا گیا اور عمران خان سمیت سینکڑوں کارکنوں کو ناحق جیل میں ڈالا گیا، اور اب تیسرا سال شروع ہو گیا ہے ہمارے اسیران کو جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے، اور 2025 میں پاکستان جن کٹھن حالات سے گزرا، جس میں سیاسی عدم استحکام، بے یقینی، ناانصافی اور اخلاقی زوال، اور بالخصوص سیاسی انتقام اور مخالفین کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، اللہ کرے کہ 2026 کا سال اس طرح سے نہ گزرے جیسا 2025 کا تھا، اور اس سال ہم ملک کو آگے لے کر چلیں، ملک میں معاشی استحکام آئے، ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور ہمارا قائد عمران خان صاحب رہا ہوں، اور ملک میں جمہوریت مضبوط ہو۔ اور ہمارے اس سال میں میر صاحب اچھی بات بھی یہ ہوئی کہ 10 مئی کو جو معرکہ حق ہوا اور ہماری فوج نے جس طرح دشمن کو شکست فاش دی، جس سے پوری قوم اور ہماری فوج کا مورال پوری دنیا میں بلند ہوا اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، تو اس پر بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور اگلے سال کو ایک اچھی نیک خواہشات کے ساتھ ہم نے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے اگلے سال کو عامر ڈوگر لے صاحب، کر چلنا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ پچھلے سال مئی میں جو ہماری افواج نے بھارت کو شکست دی اور آپ نے ایک خراج تحسین پیش کیا ہے، تو اسی حوالے سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے، تو آپ اس کمپین کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ کمپین جو ہے اس سے آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا نقصان ہی ہے، فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، اور آپ سوائے کوئی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر پوری فوج کے جوانوں کو تو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں عدم برداشت ہو تو وہاں دہشت گردی بڑھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2025 میں 73% دہشت گردی میں اضافہ ہوا، جس میں سینکڑوں ہمارے فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا اور ہمارے بے گناہ شہریوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں. تو جب جبر اور ظلم اور عدم برداشت بڑھ جائے اور توجہ دوسری طرف ہو جائے تو پھر یہاں یہ المیہ بھی برپا ہوتا ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ رانا صاحب ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو ایک سنجیدہ ایک اس ملک کی پولیٹیکل آواز ہیں، لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ آگے چل کر ملک کے اندر یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو، کیونکہ آج پہلا دن ہے. میں کوئی ایسی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کوئی ماحول خراب ہو اور ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، کیونکہ ملک ہم سب کا ہے. آپ نے رانا صاحب کی طرف بال پھینکی ہے اور بڑی اچھی نیت سے پھینکی ہے، تو رانا صاحب یہ ہم توقع کریں کہ 2026 میں جو نفرت کی سیاست ہے، بیڈ ماؤتھنگ ہو رہی ہے، سیاستدان بھی ایک دوسرے کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ انتہائی قابل اعتراض زبان استعمال کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، تو کوئی ہم ایسا اپنے ایکشن کے ذریعے کوئی اس کو ڈسکریج کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، توقع تو کی جانی چاہیے، لیکن توقع کے ساتھ جب تک آپ کوئی تدبیر نہیں کریں گے تو پھر وہ توقع صرف جو ہے وہ سوچ کی حد تک رہ جائے گی. معاملہ یہ ہے کہ جن اکاؤنٹ سے افواج پاکستان، ان کے سربراہان کے خلاف انتہائی غلیظ جو مہم جوئی ہو رہی ہے، اس کو فوری طور پہ بند کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، اگر وہ یہ کہہ کے جان چھڑانا چاہے کہ جی نہیں ہمارا ان کے اوپر کنٹرول کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. کنٹرول ان کا ہے. انہیں یہ چاہیے اگر براہ راست عمران خان صاحب یا ان کی طرف سے جو میسج جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر ٹویٹ ہوتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو پی ٹی آئی کو ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈس اون کرنا چاہیے اور اس سلسلے کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اگر چلیں انہوں نے اگر یہ گالیاں ہی نکالنی ہیں یا اس قسم کا پراپیگنڈا کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے رہیں، یہ سیاستدانوں کے خلاف کرتے رہیں، لیکن افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف جو ہے، ایک یہ بھی بات ہے کہ جی ہم افواج پاکستان کے خلاف تو بات نہیں کرتے، ہم تو یعنی کسی انڈیویجول کے متعلق نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اگر ایسا کریں گے آپ تو وہ اس کے جو ہے وہ یعنی جو خدشات اور اثرات ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے. اچھا، آپ نے ایک بڑی مناسب تو بات کی. یہ بند ہونا چاہیے. نمبر 2، انہیں 8 فروری کی جو انہوں نے کال دی ہے، میں میر صاحب یہاں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فیلئر ہوگا. یہ جو پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کر سکیں گے، اور اس کے پھر مزید نقصانات ہوں گے. اور اس دن اگر اکا دکا کہیں پہ کوشش کی پہیہ جام کرنے کی تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر ایسے دھر لیے جائیں گے کہ بعد میں پھر گلا ہوگا 9 مئی کی طرح کہ جی سزا ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس کو یہ واپس لیں. اور جو اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی یہ جو ہے 5 بڑے بہتر سمت جو ہے نا یہ پھر بڑھ سکتا ہے. اچھا، 8 فروری کو میں نے ابھی چیک کر لیا ہے، 8 فروری کو تو اتوار ہے. ٹھیک ہے، یہ پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اتوار کو تو ویسے ہی ٹریفک کم ہوتی ہے. ویسے ٹریفک کم ہوتی ہے، لیکن پہیہ جام تو پھر اور چیز ہے نا. اچھا، آپ نے جن 5 بڑوں کا ذکر کیا اس میں آگے جی صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اس میں 2 تو آ گئے نا میرے لیڈر، اچھا، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب.
تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور پانچویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے یا آپس میں Confidence کوئی building رابطہ measures. نہیں ہوگا تو یہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات میرے کی. لیول پہ اور ڈوگر صاحب کے لیول پہ ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ بریک تھرو نہیں ملے گا.